अच्छा कारी साहब, अभी आपने बात की थी कि दूसरा बरेलवियों का अकीदा नहीं सही, तो मैं बरेलवी हूँ और पंजाब से पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखता हूँ और टेलीग्राम के का बेगाना जो बात करो तो सही बात करो ये मारो गलत करते हो सही बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम। क्या है कारी साहब, ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा कारी साहब, अभी आपने बात की थी कि दूसरा बरेलवियों का अकीदा नहीं सही, तो मैं बरेलवी हूँ और पंजाब से पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखता हूँ और इस बारे में कहते हैं कि सिर्फ देवबंदियों का और हमारा जो हनफी है यानी कि बरेलवी, उन दोनों का आपस में ये इख्तिलाफ है कि आप हम नबी को कौन सा नूर मानते हो और आप बशर मानते हो, सही है? तो मैंने अपने एक आलिम से पूछा था कि हाँ जी دیکھو مولانا فرمان صاحب تاسو ډایرک خبرې ورسره وکړي د ترجمې ته به ضرورت نه وي که بیا کومه خبره وه انشاءالله زه در سره یم تاسو خبرې ورسره وکړي اب اردو ټیک شکاری سے تو ورته وایا تو میں نے ایک بندے سے پوچھا تھا، اس نے کہا کہ اگر اس طرح کی بات ہے تو بھئی اگر ابھی شیطان ہے، شیطان تو ایک ہے، وہ پوری دنیا کتنی ارب یعنی کہ کوئی مسلم ہے، غیر مسلم ہے، کوئی بھی ہے، کوئی دنیا میں یعنی کہ ساروں کو گمراہ کر رہا ہے۔ حالانکہ جب شیطان نے انکار کیا سجدے پہ کہ میں انکار نہیں کروں گا کہ میں آگ سے بنا اور یہ مٹی سے بنا آدم، میں سجدہ نہیں کروں گا، تو ان کی پھر مولانا فرمان صاحب تا ته اواز ګرځي او که جواب نه ورکوي یا د بوس کې نه ورسره بیا یې پرېږدم بیا زه خپله ورسره غږېږم. جی ورتا ہوں دیکھو باغی بھائی، جو جیسے آپ نے نام رکھا ہوا ہے آئی ڈی کا، تو آپ کو میں جو قاری صاحب یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ قرآن یہ فرماتا ہے کہ اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں آپ ہی کی طرح ایک انسان ہوں، انا بشر مثلکم، میں آپ ہی کی طرح انسان ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نور ماننا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی اور توہین ہے، کیونکہ نور الگ جنس ہے اور انسان الگ جنس ہے۔ نور الگ چیز ہے اور بشر الگ چیز ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نور مانا جائے تو ازواج مطہرات وہ بشر تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، تو نور کا بشر کے ساتھ نکاح کیسے ممکن ہے؟ ایک بات۔ دوسری بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج پر گئے، جہاں پر جبریل علیہ السلام نے فرمایا، عرض کی کہ یا رسول اللہ اس سے آگے میں ایک قدم نہیں رکھ سکتا، میرے پر جل جائیں گے، جبکہ جبریل علیہ السلام نور سے بنے ہیں۔ تو نور جہاں نہیں جا سکتا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نور تھے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر نور تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے گئے؟ تو اس سے پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے۔ تیسری بات کہ بعض نه لوگ میاشتې د مور په نس کې وو، بیا نه میاشتې بعد پیدا شو، 2 کاله شیدې خوړلې، دا ورته اشاره کړې په یاد به مو وي انشاءالله، پس اشاره کړې. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی والدہ کے پیٹ میں تھے تو یہ تو بشری ایک تقاضا ہے، تو نور کیسے جو ہے نا وہ کسی انسان کے پیٹ میں ہو سکتا ہے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ماں کا اور مائی حلیمہ کا دودھ پیا، تو یہ دودھ پینا یہ بشری تقاضے ہیں، کھانا کھانا بشری تقاضے ہیں، اور اس کے علاوہ قضاء حاجت کے لیے جانا بشری تقاضے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اللہ تعالیٰ کے احکامات نازل ہوئے، اور احکامات نازل ہوئے تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور ہوتے تو ظاہری بات ہے انسان یہ کہتے کہ بھائی وہ تو نور ہیں، وہ تو یہ کر سکتے ہیں، ہم تو نور نہیں، ہم تو بشر ہیں، ہماری بس میں یہ بات نہیں کہ ہم روزہ رکھیں، ہماری بس میں یہ بات نہیں کہ ہم نماز پڑھیں، کیونکہ ہم تھک جاتے ہیں۔ بشر جو ہے نا وہ الگ ایک جنس ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کہنا یہ دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا توہین کرنا ہے، تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کہنا یہ مناسب نہیں۔ دوسری بات، بعض لوگ یہ کہتے ہیں بریلوی حضرات میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی نور میں سے ایک نور ہیں، تو اللہ کے لیے نور، اللہ کی نور سے ایک نور ماننا یعنی اللہ کے لیے جز ثابت کرنا۔ جب اللہ کے لیے جز ثابت کرنا ہے تو یہ بھی شرکی عقیدہ ہے کہ اللہ کے اجزاء نہیں، اللہ جو ہے نا وہ وحدہ لا شریک ہے، یہ اللہ کے لیے جز ثابت کرنا ہے، اور جز ثابت کی جائے اللہ تعالیٰ کے لیے تو یہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا ہے، تو یہ شرک ہے۔ اس وجہ سے ہم اس عقیدے کو کہتے ہیں کہ یہ شرکی عقیدہ ہے۔ سمجھ گئے نا قاری صاحب کی جواب سے؟ ما ته اواز نه و، زه پوه ما شوی ته وم. اواز نشته. الله به مو ښه.
اواز ته در سره دوستانو